بہترین گھر بنائیں اور اس محل میں گھر بھی محل جیسا بنائیں اور پھر اس محل میں اچھے اچھے خزانے رکھیں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں کیسے کرتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ، اور اللہ پاک کا کرم ہے۔ اور میں آج آپ کو بڑا بہترین ایک محل بنانا اور اس کے اندر خزانے رکھنے کا طریقہ بتاتی ہوں، جو آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ میری ایک دوست کہتی ہیں کہ میں اپنی بہت پرانی دوست کے گھر گئی، تو کافی عرصے بعد گئی، جا کے ان کے گھر میں بیٹھی تو سب سے پہلے آپ کو ایم زیڈ فیملی کی طرف سے، ایم زیڈ فیملی ولاگ کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں فوراً آپ کو پہنچ جائیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اپنی دوست کے گھر گئیں تو کہتی ہیں کافی عرصے بعد ہم لوگ ملے، تو انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، تو ان کی سب سے چھوٹی والی بچی آتی ہے، کہتی ہے مما آج ہم نے جنت میں گھر نہیں بنانا، اور ویور جنت میں گھر بنانے کے لیے اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ شعبان کا مہینہ آ گیا اور آپ لوگوں نے کس طرح سے عبادت کرنی ہے اور کیسے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری تیسری باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، وہ پھر بعد میں کر لیں گے۔ وہ ایک صاحب نے آج صبح میں نے ان کا ولاگ دیکھا، اتنی گندی گالیاں دے رہے تھے، اللہ معاف کرے، اس مہینے میں بھی۔ اچھا جی، ان کی بچی آتی ہے تو کہتی ہے کہ جنت میں گھر نہیں بنانا، تو ان کی مما کہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو۔ دوسری بیٹی آتی ہے، وہ کہتی ہے مما جنت میں گھر آج نہیں بنانا، مما نے کہا ہاں ضرور بنانا ہے۔ اب وہ میری دوست کہتی ہے میں حیران پریشان کہ ان کی 3 بچیاں ہیں، تینوں کی تینوں آئی ہیں اور یہ ایک سوال کر رہی ہیں۔ آخر ان کی والدہ نے کہا ہے کہ اچھا آپ تھوڑی دیر بیٹھے، میں ان کو جنت میں گھر بنا دوں۔ تو انہوں نے نیچے ایک چٹائی بچھائی، اس پہ بیٹھ گئیں اور بچیاں بھی ان کے آس پاس بیٹھ گئیں۔ تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ اچھا بچوں شروع کریں پھر؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بھی پڑھی اور سارے بچوں نے بھی پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب ایسے کرتے ہیں کہ جنت میں گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 10 بار انہوں نے پڑھی۔ 10 بار پڑھی تو انہوں نے کہا کہ اب تمہارا جنت میں گھر بن گیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس گھر میں کوئی اب خزانہ وغیرہ بھی رکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے خزانہ بھی رکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسے کرتے ہیں کہ اب خزانے کے لیے سامان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے پڑھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو 11 بار انہوں نے یہ پڑھا، بچوں نے بھی ان کے ساتھ بالکل مل کر پڑھا، ٹھیک ہے؟ پھر ان کی والدہ نے کہا کہ اچھا تم یہ بھی چاہتے ہو کہ قیامت والے دن تم یہ بھی چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کا جواب دیں اور قیامت والے دن حوض کوثر سے آپ کو اتنا پانی پلائیں، ایسے سیراب کریں کہ آپ کو پھر کبھی زندگی میں پیاس نہ لگے؟ تو بچوں نے کہا کہ جی امی ہم نے یہ بھی کرنا ہے۔ تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ پڑھو پھر سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے پڑھا 33 بار۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو بیٹا اب آپ کا جنت میں گھر بھی بن گیا اور اس میں آپ نے سامان بھی رکھ دیا، اب آپ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، سارے پڑھو میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔ تو میری دوست کہتی ہے میں اتنی حیران ہو گئی، میں نے ان سے کہا کہ بھیا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے بچوں کی یہی تربیت کر رہی ہوں، آج کل اس کا سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بچے جو ہے موبائلوں میں گیمز دیکھتے ہیں، تو گیم میں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ کسی نے گھر بنا دیا اور اس میں خزانہ لا کے رکھ دیا اور اس میں وہ چیزیں لا کے اپنی سہولت کی رکھ دی۔ تو میں بچوں کو اس طرح سے جنت میں گھر بنانا سکھاتی ہوں اور اس کے بعد اس میں اس کا خزانہ رکھنا سکھاتی ہوں، اور اس طرح سے میں اپنے بچوں کو نیکی کی ترغیب دیتی ہوں۔ تو ویور تربیت بہت بڑی چیز ہے، اپنے بچوں کی اچھی اچھی تربیت کریں اور اسی طرح ان کو سکھائیں۔ دیکھیں بالکل چھوٹی سی بات ہے
کہ آپ نے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھی، پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر یہ آپ نے پڑھا۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، آج کی ویڈیو میں اس لیے اس طرح بنا رہی ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ اتنا اچھا شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بچوں کو تربیت کریں گی، ان کو پڑھنا اور اس طرح نماز کا پابند بنائیں گے ہم، تو پھر رمضان میں ہمارے بچے روزے بھی شوق سے رکھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اب میری پوتی ہے نا، ابھی وہ 11 سال کی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بالکل پورے روزے رکھنے ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی اس نے رکھے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پورے نہیں رکھوائے تھے کہ نہیں ابھی تم چھوٹی ہو، ہے ابھی ذرا دبلی پتلی سی، تو میں نے اس کو بیچ میں سے چھوڑ کے، لیکن اس بار وہ آج سے ہی، ابھی سے ہی، جب سے اس نے سنا ہے کہ 1 مہینے بعد رمضان ہے، تو اس نے شور مچایا ہوا ہے کہ میں نے پورے روزے رکھنے ہیں، مجھے بالکل کوئی منع نہیں کرے گا، میں نے پورے روزے رکھنے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ پورے رکھو گے، پورے رکھو، تو اچھی باتیں سکھائیں نا۔ اب وہ دیسی ڈوز والے بھائی ہیں، اللہ معاف کرے، آج کی ویڈیو میں نہیں کہتی نیک پاک مہینہ ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گی، آپ لوگ خود دیکھ لیں، جو ویورز میرا یہ دیکھیں گے نا، وہ اس کو دیکھ لیں، میں اس کے ویوز ہی بڑھا رہی ہوں، اللہ معاف کرے برائیوں کی طرف ہماری بھی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کے ویڈیو کو دیکھیں تو آپ توبہ، آپ 1-2 لائنیں سنیں گی نا تو آپ بند کر دیں گی کہ بس اب اس کے بعد مجھے نہیں دیکھنا ہے۔ تو غلط باتیں اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ۔ اب وہ وہاں بیٹھ کے، جب میں یہ بھی نہیں کہتی کہ بکواس کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے، میں نہیں کہتی بھائی، آج کل اتنے دنگے اور فساد ہیں، میں ان فسادوں سے بہت ڈرتی ہوں، لیکن آپ دیکھ لینا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی برداشت نہیں کر پاؤ گے یہ چیزیں، یہ مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ میرا بچہ بہت چھوٹا تھا، جب 1.5-2 سال کا تھا، جب اس نے باتیں کرنی سیکھی تھی، 2-2.5 سال کی عمر میں وہ صحیح بات کر لیتا تھا، تو میں نے اس کو آیت الکرسی پڑھانی شروع کر دی تھی۔ اس نے ابھی سپارہ شروع نہیں کیا تھا، تو اسے آیت الکرسی آتی تھی، تو رات کو سونے سے پہلے نا وہ میرے پاس ہی سوتا تھا، تو میں پڑھ کے اس پہ پھونکتی تھی اور اس کو کہتی تھی بیٹا آپ بھی پڑھ لو۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا نا کہ میں کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں یا قرآن پاک پڑھ رہی ہوں یا تسبیح پڑھ رہی ہوں، تو اسے نیند آ جاتی تھی، تو وہ نا مجھے پھونک مار کے کہتا تھا امی میں نے آپ پہ پڑھ کے پھونک دیا، جب میں سونے لگا، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ سونے لگو گے تو میرے اوپر پڑھ کے پھونک دینا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اچھی باتیں سکھاؤ گے تو وہ اچھی باتیں کریں گے، غلط بات سکھاؤ گے تو وہ غلط باتیں کریں گے۔ تو اتنا اچھا مہینہ شعبان کا آ گیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے۔ 15 شعبان کو ہر ایک کی قسمت لکھی جائے گی، اگلے سال کا پورا لکھا، پچھلے سال کا تو جو ہم نے کیا اللہ معاف کرے، اگلے سال کا ہمارا پورا وہ لکھا جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کس نے مرنا ہے، کس نے رہنا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس نے شفا یاب ہونا ہے۔ تو رب العالمین ہم سب پہ اپنی رحمت کے سائے رکھے، اور ہم سب کو اللہ پاک معاف فرمائے، اور ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویورز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کر ہی دیا کریں۔ اب تو میں کہتی ہوں کہ بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے، میری 105-106 کے قریب اتنی کوئی ویڈیوز بھی ہیں، تو میرے ویوز بہت کم ہیں۔ اب وہ آتے ہیں نا چینل پہ موٹیویشن وہ چینل والے، تو وہ یہ ٹرک لگا لیں، یہ ٹرک لگا لیں، میں نے کوئی ٹرک کبھی نہیں لگائی، میں ڈائریکٹ سیدھا اپلوڈ کرتی ہوں، ڈاؤن لوڈ کر دیتی ہوں، اس پہ اپلوڈ کرتی ہوں اور اس پہ یوٹیوب پہ چڑھا دیتی ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کی حقدار نہیں ہوں، نہ میں، آپ یقین کریں، نہ میں بائی کرتی ہوں ویوز، اور نہ ہی واچ ٹائم، اور نہ ہی سبسکرائبر۔ تو میرے سبسکرائبر بھی آپ ہیں، مجھے لائک اور سبسکرائب آپ ہی لوگوں نے کرنا ہے، اور اللہ پاک آپ سب کو نیک کرے اور نیکیوں کی ہدایت دے، اور آپ سب سے اللہ پاک عبادت کروانے کی ہمت دے، اور رب العالمین سب پہ اپنی رحمت کے سائے رکھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ولاگ میں، انشاءاللہ کل ملیں گے انشاءاللہ۔